ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسین، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بار مدخان اہل بیت، تم کو مجھ نار کے اے دشمنان اہل بیت۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اے شباب فضل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلاتے بستان اہل بیت۔ سر شہیدان وفا کے نیزوں پر ہیں بلند، خدا نے اور اونچی کی قدر و شان اہل بیت۔ زخم خانے کو تو آب تیغ تین پینے کو دیا، خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنان اہل بیت۔ اہل بیت یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ حاضرین مجلس کو دل کے گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل و عیال کی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس پر نور محفل کو سجایا اور ہمیں امام حسین علیہ السلام کی شان پر کچھ بولنے کا موقع دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ معاذ اللہ کہ کوئی رونے دھونے کا مقام ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں کو اس آزمائشوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ ایک عام آدمی سے لے کر بڑے آدمی تک کوئی بات جلدی سے قبول نہیں کرتا۔ لوگوں نے ذہنوں میں اس طرح شک ڈال دیے کہ بس کسی بات پر یقین کرنا تو زیادہ ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ صحابہ کرام اور اہل بیت پر بھونکتے ہیں، کچھ لوگ صحابہ کرام اور اہل بیت پر بھونکتے ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا کرم ہے کہ صرف اہل سنت والجماعت ہی ہے جو حق چار کا نعرہ بھی لگاتی ہے اور نعرہ حیدری کا نعرہ لگاتی ہے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے تو حضرت امام معاویہ گورنر تھے۔ جب حضرت امام معاویہ گورنر بنانے والے ملک شام کے امام حسن تھے۔ امیر معاویہ کے مثال سے پہلے امام حسن کا وصال ہوا، امام حسن کو زیر دے کر شہید کیا گیا۔ امام حسن کو شہید دے کر زہر دے کر شہید کیا گیا۔ امیر معاویہ کا جب گورنر سے وقت مقرر ہو رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ آپ یزید کے ہاتھ میں یہ سلطنت دے دیں، یہ بندہ صحیح ہے اور یہ بندہ صحیح ہے۔ تو امیر معاویہ نے کہا کہ میں اس بندے کی وضاحت ان تین بندوں کے آگے رکھوں گا، ابن عباس، ابن عبداللہ اور امام حسین کے آگے۔ اگر وہ اجازت دیتے ہیں کہ ملک شام کی سلطنت میرے بعد یزید کے ہاتھ میں دے دی جائے تو میں اس بات پر راضی ہوں، اگر ایسا وہ منع کرتے ہیں تو پھر میں اس کے ہاتھ میں اجازت نہیں دوں گا۔ اور پہلے پرانے زمانوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جو پہلا گورنر ہوتا تھا وہ جب گورنر ہی ہوتا تھا، جب دوسرا گورنر مقرر کیا جاتا تو جو پہلا گورنر مثال پا جاتا تو وہ جب تک نہیں بتایا جاتا تھا جب تک دوسرے گورنر کے ہاتھ پر بیعت نہ کر دی جائے۔ اور اسی طرح یزید کو چلاک بنتا تھا، یزید کو پتا تھا کہ میرے آگے جو مشکل آئے گی وہ صرف ایک اس سے آئے گی، اور وہ کون تھے؟ امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین جب یزید کو سلطنت ملی اور طاقت کی نشہ میں ڈوب گیا تو اس نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ تو کوفہ سے جب خط آیا مدینہ منورہ میں، تو مدینہ منورہ میں جب خط آیا تو آپ کے لوگوں نے امام حسین سے کہا کہ انہوں نے نہ ہی حضرت علی کے ساتھ وفا کی ہے نہ ہی انہوں نے امام حسن کے ساتھ وفا کی ہے، امام حسین علیہ السلام آپ مت جائیں۔ لیکن امام حسین نے پھر دوبارہ مشورہ کیا، پھر بزرگوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جب وہ کوفہ کی طرف روانہ ہوتے تو وہ دن 2 محرم کا تھا۔ جب آپ اس طرف روانہ ہوئے تو اس جگہ پہنچے تو نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ نے نماز عصر ادا کی تو پھر اس جگہ جا کے پتہ چلا کہ یزید کس طرح کا بندہ ہے، یزید کس طرح بدبخت ہے، یزید کس طرح بدکار ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ہم اسی ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ پھر خط لکھا کہ آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لیں،
امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قتل نہیں کریں گے، یہ ہم نہیں کریں گے۔ پھر امام حسین علیہ السلام پر ظلم مسلط کر دیا گیا۔ پھر 7 محرم آیا، 7 محرم کو آپ کو قید کر لیا گیا، پانی آپ پر بند کر دیا گیا، آپ پر ظلم و ستم بہت زیادہ تشدد کرنا شروع کر دیا۔ پھر یزید آیا، یزید نے کہا کہ آپ ہمارے آگے سر جھکا لیں۔ حسین نے کیا فرمایا؟ حسین نے فرمایا یہ حیدر علی کا بیٹا ہے، اس کا سر کٹ تو سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ وہ دن 7 محرم کا تھا جب امام حسین پر پانی بند ہوا۔ پانی بند ہوا، 7 دن گزرا، 8واں دن گزرا، 9 کی رات آئی، اونٹ بھی پانی پی رہے ہیں، گائے بھی پانی پی رہی ہے اور تمام چرند پرند پانی پی رہے ہیں۔ پانی بند ہے تو صرف اہل بیت پر، صرف اہل بیت پر بند ہے، اور صرف کس وجہ سے بند ہے کہ ہمارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اور یہ بیعت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ بیعت میں نہیں کروں گا۔ پھر 9 اور 10 کی درمیانی رات آئی، جب رات آئی تو عمر بن سعد، عبداللہ بن زید آئے اور یزید آیا، کہا کہ اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یا تو بیعت کریں یا تو جنگ کریں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مجھے جنگ کا نتیجہ پتا ہے، مجھے جنگ کا نتیجہ پتا ہے، تو مجھے 1 رات دے دیں تاکہ میں اللہ عز و جل کی بھرپور عبادت کر سکوں، اللہ عز و جل کی بھرپور عبادت کر سکوں۔ تو جب وہ رات آئی تو امام حسین علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی عبادت کری، اللہ عز و جل رات کا پہر آیا تو آپ امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو بٹھایا اور کہا کہ ان کی جنگ مجھ سے ہے، ان کی جنگ مجھ سے ہے، میں یہ چراغ بجھا رہا ہوں، میں حجرے سے باہر جا رہا ہوں، جو جانا چاہتا ہے وہ جائے، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے بات کر کے فارغ ہوئے، امام حسین علیہ السلام حجرے سے باہر گئے تو سب میں پہلے ابن قاسم آئے۔ ابن قاسم نے کہا کہ چچا جان آپ کا خون زمین پر بعد میں گرے گا، پہلے امام حسن کے شہزادے کا گرے گا، امام حسن کے شہزادے کا گرے گا۔ پھر دن آیا 10 محرم کا، جب محرم کا 10 دن آیا تو امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا، اور خطبے میں درس دیا تو پھر یزیدیوں کی طرف سے آواز آنے لگی کہ ہمیں جمعے کی دیر ہو رہی ہے، آپ جلدی خطبہ ختم کریں اور جنگ شروع کریں۔ تو جب امام حسین علیہ السلام نے جنگ شروع کری تو سب میں پہلے اون محمد کو بھیجا۔ جب اون محمد دونوں بھائی گئے جا کے یزیدیوں کے سر اتارے اور واصلے جہنم کیا، پہلے اون محمد کی لاش آئی، جب وہ شہید ہو گئے تو اس کے بعد ابن عباس گئے۔ جب ابن عباس گئے تو ابن عباس نے درجنوں کے مطابق درجنوں کتنوں کے سر اتارے، اس کے بعد وہ شہید ہوئے، ان کی گردن انور پہ تیر لگا، جب تیر لگا تو امام حسین اپنی گردن پہ رکھ کر لائے۔ ابن عباس حضرت علی کے دوسری زوجہ کے بیٹے ہیں، امام حسین کے بھائی ہیں۔ جب ابن قاسم کی بھائی آئے، ابن قاسم کی باری آئی تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ابن قاسم ذرا رک جا، تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ ابن قاسم نے فرمایا اے چچا جان، میرے بابا جانی نے میرے کو یہ تعویذ پہنایا ہے اور کہا تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام پر کبھی مشکل وقت آئے تو اس تعویذ کو کھولنا۔ تو جب ابن قاسم نے تعویذ کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام پر مشکل وقت آیا تو تم آگے آگے رہنا، امام حسن کو امام حسین علیہ السلام کو امام حسن کی کمی محسوس نہ ہو، تم آگے آگے رہنا، ہر مشکل میں آگے آگے رہنا۔ تو وہ وقت کربلا ہی کا تھا جب ابن قاسم آگے گئے، ابن قاسم نے جا کے درجنوں کے سر اتارے۔ اس کے بعد آئے چاچا جان یہ تو یزیدی بڑے ہی بزدل لوگ ہیں، یہ تو میرا مقابلہ نہیں کر پا رہے، صرف چند قطرے اگر میرے حلق کو اتار دیے جائے تو میں پورے 22,000 کے لشکر کو آپ کے پیروں میں لا کے ڈال دوں گا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ابن قاسم جب دوبارہ گئے تو یزید نے کہا کہ اس کو چاروں طرف سے گھیر لو ورنہ یہ ہمیں سب کو واصلے جہنم کر دے گا۔ تو پھر چاروں طرف سے ان کے اوپر تیر برسانے گئے، ایسے برسائے گئے تو ایک تیر ان کی گردن انور پہ آ کے لگا، اس سے آپ شہید ہو گئے۔ تو حضرت زینب فرماتی ہیں امام حسین علیہ السلام مجھے پردے سے نظر آ رہا ہے کہ ابن قاسم مر چکے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام جاتے ہیں، انہیں اپنے گردن پہ رکھ کر لاتے ہیں۔ اس کے بعد علی اکبر کو پیاس لگی، حضرت زینب نے کہا کہ اس کے تو چند قطرے ڈال دیں، تو وہاں سے شمر نے تیر چھوڑا، وہ تیر علی اصغر کی گردن پہ جا کے لگا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اس کی ہمیشہ کے لیے پیاس بجھ گئی ہے، اب یہ جنت میں ہمیں دوسر پی رہا ہے۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔
اب امام حسین علیہ السلام کے بیٹے کی باری آ گئی علی اکبر کی، جو کہ ابھی 18 سال کے ہیں۔ علی اکبر نکلتے ہیں، علی اکبر نے بھی کافی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، اور پھر ایک پھر ان کے آگے سینے پہ لگا، اور یہ امام حسین علیہ السلام کی گود پہ لیٹے ہوئے، اور پھر امام حسین علیہ السلام نے کہا اگر میرے سامنے ابراہیم خلیل اللہ ہوتے تو میں کہتا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے رک گئے، رکا آ گیا، میں نے اپنے بیٹوں کو ذبح کیا ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ جوانوں کی موت ہر کوئی نہیں سہتا، جوان بیٹے ہی ہوتے ہیں۔ پھر علی اکبر کے بعد اب امام حسین علیہ السلام گئے۔ امام حسین علیہ السلام گھوڑے پہ سوار ہوئے، تو امام علیہ السلام چلنے لگے تو انہوں نے کافی لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ شمر کو ابن سعد کو اور کہا سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں یا تو مجھ سے راضی ہے، اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں یا تو مجھ سے راضی ہے۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نمازیں اسی حال میں چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ہم پر کوئی ایسی مشکل نہیں ہے، نہ ہی ہم پر کوئی ایسی مشکلات آتی ہیں، اور ہم اپنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کو نمازیں ہماری پتہ ہی نہیں ہوتی کہ کہاں جا رہی ہیں، نہ ان کا قضا کرتے ہیں، نہ ہی نماز ویسے پڑھتے ہیں۔ یا تو مختصر سا واقعہ کربلا، اور اس شعر کے ساتھ میں اپنی مختصر سے بیان کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ کی رضا ہے محبت حسین کی، اللہ کی رضا ہے محبت حسین کی، لکھتا ہوں خونی دل سے شہادت حسین کی، لکھتا ہوں خونی دل سے شہادت حسین کی۔